امام اعظم ابو حنیفہ جن کی جو ہے ہم پیروی کرتے ہیں فقہی احکام میں، اللہ پاک نے ان کو اولی الامر یعنی جو حکم والے، فیصلہ سنانے والے مجتہدین کی صف کے اندر شامل کیا ہے، اور یہ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے جو احادیث رفع یدین والی ہیں اور جو رفع یدین نہ کرنے والی ہیں، ان احادیث کو پڑھا، اور جب انہوں نے صحابہ کے افعال کو دیکھا تو پھر یہ فتویٰ جاری کیا کہ جن احادیث کے اندر رفع یدین کرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت بھی رفع یدین کیا جائے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا جائے، یہ احادیث منسوخ ہیں، کیونکہ آخری وقت کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں پر بھی جو ہے وہ رفع یدین نہیں کیا۔ آپ کے سامنے چند ایک احادیث جو ہے رفع یدین نہ کرنے پر جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جامع ترمذی، یہ سیاہ ستہ کے اندر ایک بہت نامور کتاب ہے، سنن ترمذی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 257، اور اس حدیث کو حدیث حسن کہا گیا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود وہ جن کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں سے شمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے علاوہ فلم یرفع یدیہ، آپ نے کہیں بھی اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث شریف ہے، 257 اس کا نمبر ہے، آپ جو ہے خود بھی نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، تو یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پھر ایسے ہی دوسری حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الا قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ نے نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک بلند کیا، پھر اس کے بعد آپ نے پوری نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا۔ یہ سنن ابی داؤد کی جو ہے حدیث شریف، اور صحیح مسلم کے اندر جو ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں ان جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم اپنے ہاتھوں کو نماز میں اٹھا رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کیا ہے کہ میں تمہیں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ تمہارے ہاتھ ایسے ہیں جیسے شریر گھوڑے کی دم ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز کے اندر سکون اختیار کرو، نماز کے اندر ساکن ہو جاؤ، یہ جو حرکت کر رہے ہو بار بار ہاتھوں کو اٹھانے والی، یہ حرکت نہ کرو۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جن احادیث کو دیکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ جن احادیث کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، ان کا زمانہ پہلے کا ہے، اور یہ جو احادیث ہیں ان کا زمانہ بعد کا ہے، اور جو بعد میں آنے والی چیز ہے یہ پہلے کو منسوخ کر دیتی ہے، اس کا حکم جو ہے نا وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ اب خیر یہاں پر جو ہے نا کئی طرح کے جو ہے نا وسوسے ذہنوں کے اندر آتے ہیں کہ جی میں ان کی بات کیوں مانوں؟ کون ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ میں تو حدیث کو دیکھتا ہوں، حدیث جو ہے مجھے جو کہہ رہی ہے وہ میں کام کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اب یہ ساری احادیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، احادیث جس کتاب کے اندر ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور میں یہ دکھا سکتا ہوں،
اور میں نے صرف اردو میں نہیں پڑھی، جو حضور کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اور یہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ صرف ہم ایک طرف دیکھ لیں اور دیکھ کر گھر میں بیٹھ کر فتویٰ جاری کر دیں جی وہ غلط کر رہا ہے، اس کو کیا پتہ یہ فلاں حدیث تو یہ کہہ رہی ہے۔ حالانکہ جن کے بزرگوں کے بارے میں بات درازی کر رہے ہوتے ہیں وہ علم کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ جہاں تک ہماری عقل بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ پاک نے ان کو اس قدر علم عطا فرمایا ہوتا ہے، جب وہ احادیث سے استدلال کرتے ہیں تو ان کے سامنے قرآن کی ہر آیہ کریمہ موجود ہوتی ہے، احادیث جتنی ہیں ان کے سامنے موجود ہوتی ہیں، پھر وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ کون سا حکم کس درجے کے اندر ہے۔ لیکن ہماری جو آج کی جو نوجوان جنریشن ہے یہ اپنے آپ کہتی ہے کہ میں بڑا علم والا ہوں، نیٹ سے سرچ کیا اور جس نے جو تجزیہ کیا تھا اس حدیث کے تحت جو ہے نا وہ اگلے کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ علم نہیں ہے، یہ انفارمیشن آپ کو نیٹ سے مل جاتی ہے۔ علم یہ ہے کہ اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس ہر طرح کا مواد موجود ہو، ہر طرح کی حدیث اس کے سامنے آپ کے پاس موجود ہو۔ اب جب رفع یدین کی احادیث آپ کو ملتی ہیں تو یہ احادیث بھی تو دیکھنی چاہیے نا جہاں پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو خیر ہم کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اپنا امام سمجھتے ہیں، فقہ کے اندر جو ہے ہم ان کے مسائل کے مطابق ہی اپنے معاملات کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے نماز کے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے وہ یہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے کہیں بھی نماز کے دوران ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جائے گا۔ اب رہا دیگر جو ائمہ کرام ہیں جیسے امام شافعی ہیں، ان کے نزدیک رفع یدین کی جاتی ہے، تو ان کے نزدیک کیوں کی جاتی ہے کہ ان کو بھی یہ احادیث ملی ہیں۔ اب جب ہر امام نے اپنا جو اجتہاد کیا تو جنہوں نے جس حدیث کو جس درجے پر پایا، جس کو جو علم تھا، اس نے اس اعتبار سے جو ہے نا وہ فیصلہ جاری کیا۔ تو ہم مقلد ہیں، غیر مقلد وہ کہتا ہے کہ جو خود کہے کہ میں حدیث سے سارا کچھ جو ہے نا وہ حاصل کر رہا ہوں، تو پھر ایسے افراد کو سوچنا چاہیے کہ وہ ساری کی ساری اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان کا جو ہے نا جواب سامنے لے کر آئے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں لوگوں کے درمیان یہ ایک ٹرینڈ بڑا عام ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بخاری میں ہے تو ہم مانیں گے، بخاری میں نہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کنسیپٹ شروع سے ہی غلط ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ جو احادیث میں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں یہی احادیث ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں۔ یا سیاستہ کے جتنے بھی مصنفین ہیں کہیں بھی انہوں نے درج نہیں کیا، یا اللہ پاک نے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جو ان چھ کتابوں کے اندر جو میرے محبوب کے فرمان آئے وہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بس لوگوں کو پھسلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی بخاری میں یوں آیا ہے، تو ہر بات وہ جو بخاری میں ہو اور وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو یہ کہیں بھی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ جب بھی اجتہاد کیا جاتا ہے تو جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور امر والوں کی یعنی مجتہدین کی اطاعت کرو، جن کو اللہ پاک نے علم سے نوازا ہے، جن کو قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمایا ہے۔ اب ہم ٹھہرے ہمیں تو وہ اوپر سے دیکھ کر عربی نہیں پڑھنی آتی، اس کے اندر یا اس کے مقابلے میں جو آنے والی احادیث ہیں ان کا فہم ہمیں کیسے پتہ ہوگا، اور وہ جو ان چیزوں کے بارے میں جاننے والے ہوتے ہیں ان کو ہم غلط ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ ہمیں اپنا جو ہے نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ذرائع جو ہمیں ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جو قرآن و حدیث کا فہم رکھنے والے ہیں ان سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔